ایک دن پہلے یسوع مسیح نے 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا تھا. ایک دن پہلے جہاں یسوع نے بڑی بھیڑ کو کھانا کھلایا. اور یہ بالکل اسی طرح کا معجزہ تھا جو آسمانی خدا نے قوم بنی اسرائیل بیابان میں سفر کے دوران آسمان سے من کھلایا تھا. وہ بھی بیابان میں تھے اور یہ بھی بیابان میں خدا کے حضور کلام سن رہے تھے, اور یسوع نے وہاں 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا. یہ تعداد لکھی گئی وہاں پر. اب ان لوگوں نے دوسرے دن بھی یہی چاہا کہ معجزوں والی روٹی کھائیں. کون سی؟ معجزوں والی روٹی. مگر یسوع نے ان کو تنبیہ کی کہ فانی خوراک کی تلاش میں نہ رہو. جس طرح تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے, ایسا نہ تم بھی اسی طرح ہی دنیا سے چلے جاؤ, بلکہ اس خوراک کے لیے محنت کرو جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے, جس سے ابن آدم تمہیں دے گا. کیونکہ باپ یعنی خدا نے اسی پر مہر کی ہے. اب عام روٹی جو ہے یہ بدن کے لیے ہوتی ہے, بدن جسم کے لیے. عام روٹی بدن کے لیے تقویت دیتی ہے, قوت دیتی ہے بدن کو. تو جس طرح ہمارا بدن فانی ہے, فنا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, مٹ جائے گا, مٹی کے ساتھ گھل جائے گا, یہ فانی جسم ہے. اسی طرح روٹی بھی فانی ہے. عام روٹی یہ بھی فانی خوراک ہے, لیکن یسوع مسیح آسمانی روٹی ہے, اور یہ روٹی روح کے لیے روٹی ہے. کس کے لیے؟ روح کے لیے روٹی ہے. اب نوٹ کیجئے گا خاص بات, بہتر ہے کہ ہمارے بدن خوراک کے بغیر رہ لیں, مگر روح مسیح کے بغیر نہ رہیں. یہ خدا کے خاندان کی روٹی ہے, یہ اس کے فرزندوں کے لیے روٹی ہے, اس کے بیٹے بیٹیوں کے لیے روٹی ہے. مسیح زندگی کی وہ روٹی ہے جو حیات کے درخت کا پھل, روح کی حیاتی کا پھل ہے. اس سے پرانے عہد نامے میں چہرے کی روٹی کہا گیا ہے. تو اس چہرے کی روٹی کو ذرا پرانے عہد نامے سے سیکھیں تھوڑا. بائبل مقدس تصدیق کرتی اس بات کی کہ کائنات کی ہر چیز اس میں یعنی خدا کے کلام میں وجود میں آئی. اس کے وسیلہ سے, خدا کے کلام کے وسیلہ سے 2 درخت لگائے گئے, اور یہ مشرق کی طرف تھا. باغ عدن مشرق کی طرف تھا. اب جو باغ ہے اس کے بیچ میں سینٹر میں 2 درخت تھے, ایک نیک و بد کی پہچان کا اور دوسرا حیات کا. نیک و بد کے درخت کا پھل کھا لیا تو پھر حیات کے درخت کے سامنے آگ کے شعلہ کی تلواریں کھڑی ہو گئیں. ان تلواروں نے اس درخت کو گھیر لیا, ایسا نہ کہ آدم اس میں سے بھی کھائے. اسے روکا گیا اس آگ کی صورت میں, تلوار جو کھڑی ہوئی. تو بائبل مقدس میں کہیں نہ کہیں اس کا عکس نظر آیا. اب وہ عکس خیمہ اجتماع میں نظر آیا, جو خیمہ خدا نے موسیٰ کے وسیلہ کھڑا کیا تھا. خیمہ میں یہ دوبارہ عارضی طور سے نظر آتا ہے, اور یہ خیمہ کے اندر نظر کی میز پر رکھی روٹیاں ہیں. خیمہ کے اندر جو میز ہے, نظر کی میز سے کہتے ہیں, اس کے اوپر یہ نظر کی میز کے اوپر جو روٹیاں ہیں اس کے اندر. اب نظر کی روٹیاں کیا ہیں ذرا اس پہ توجہ کیجئے گا. اسے عبرانی میں لخیم کہتے ہیں. عبرانی زبان میں لفظ ہے لخیم. اس کے لغوی معنی ہے چہرے کی روٹی, یعنی وہ روٹی جو خدا کے چہرے کے سامنے رکھی جائے. تو جو خیمہ ہے اس میں صحن تھا, پھر پاک مقام اور پھر پاک ترین مقام, 3 پورشن تھے. ٹھیک ہے,
تو جو صحن تھا، صحن کے اندر جو پاک مکان ہے اس کے اندر میز تھا، میز کے اوپر نظر کی روٹیاں تھیں. تو اس پاک مقام کے بعد کون سا ہے؟ پاک ترین. اس کا مطلب ہے خدا کے چہرے کے ساتھ ترتیب کی روٹی. اب انہیں ترتیب کی روٹی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ میز پر 2 قطاروں میں، یعنی کہ یہ میز ہے، اس کے اندر 2 قطاروں میں یہ رکھی جاتی تھی. اب ان کی ترتیب کیا تھی؟ یہ ٹوٹل 12 روٹیاں ہوتی تھی. کتنی جی؟ یہ 6 ادھر اور 6 ادھر، ٹوٹل 12. یہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے. اب ان کے ساتھ ان کے پاس چمچ یا پیالے میں خالص لبان بھی رکھا جاتا تھا جو بطور آتشین قربانی جلایا جاتا تھا. انہی کے ساتھ یہ یادگاری کی قربانی لبان جلانے سے کی جاتی تھی کہ جب دھواں آسمان کی طرف اٹھتا تو گویا خدا سے عرض کی جاتی کہ اے خدا تو اپنے بندوں کو یاد رکھ. جب لبان جلایا جاتا، اس کا دھواں آسمان کی طرف جاتا تو کہا جاتا ہے اے خدا اپنے بندوں کو یاد رکھ. انہیں نظر کی قربانی کے میدے سے، نظر کی قربانی کے میدے کی طرح تیل سے ملا کر بنایا جاتا تھا. یہ روٹیاں ہر 7ویں دن خداوند کے حضور سے اٹھائی جاتی تھی، اور جب یہ اٹھا لی جاتی تو ان کی جگہ گرما گرم دوسری روٹیاں رکھی جاتی ہیں، اور وہ پھر 7 دن کے لیے. جب ہم اسے نظر کی قربانی کے طور سے سیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے دینا. عبرانی زبان میں لفظ ہے منخا. منخا اس کا مفہوم ہے کسی کو خوش کرنا، یعنی نذرانہ پیش کر کے، نظر پیش کر کے. اس لیے ان لوگوں کے مطابق خدا کو خوش کرنے کے لیے جو ہدیہ دیا جاتا تھا وہ پہلے ریوڑ، اس میں سے جو جانور آتا تھا نا وہ پیش کیا جاتا تھا. دوسرا اس کا تعلق یہ تھا اپنے کھیت کے پہلے پھل پیش کر، اسے نظر کی قربانی کہتے تھے. وہ پاک مقام میں رکھی جاتی تھی اور اسے خدا کے حضور پیش کیا جاتا تھا، یعنی کہ انسان کی طرف سے یہ دی جاتی تھی. تو اسے اس وقت ہم سمجھ سکتے ہیں جس وقت ہم پاک عشائیہ میں شرکت کرتے ہیں، پاک شراکت میں. یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اس بات کو سیکھنے سے پہلے ذرا پرانے عہد نامے میں دوبارہ چلیں. جب ہم اسے لبان کے ساتھ اس کا دھواں آسمان پر جاتے دیکھتے ہیں نا تو یہ یادگاری. جس وقت یسوع نے میز پر بیٹھے ہوئے اپنے شاگردوں سے کہا تھا میری بڑی آرزو تھی یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں، اور اس نے کیا کہا تھا؟ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے توڑا جاتا ہے. زندگی کی روٹی میں ہوں، نظر کی روٹی میں ہوں، چہرے کی روٹی میں ہوں، میز پہ پڑی ہوئی روٹی میں ہوں جو خدا کے حضور سے آئی اور خدا نے اس پر مہر کی جو تمہاری طرف سے دیے جائے گی. وہ روح کی روٹی یہ ہے. یعنی انسان صرف روٹی سے نہ جیتا رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے.